الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ سامعین محترم، بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ ابو محمد ارشاد احمد حفظہ اللہ، داعی مکتب جالیات قسیم، آپ تشریف لائیں اور ماذا بعد رمضان، رمضان کے بعد کے اعمال کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ نے شیخ محترم سے یہ اعلان سنا ہے کہ ہمارا موضوع ماذا بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد کے ہمارے اعمال۔ عزیز دوستو، جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے خوب اپنی کمر کس لیتے ہیں، خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، صدقات خیرات کا اہتمام اور بھی دیگر نیکیوں کے لیے ہم مسلمانوں کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کے گزر جانے کے بعد ہماری اکثریت، سب لوگ نہیں، اکثریت، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، جو کہ ہمارے دین کا ایک رکن ہے، اس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور، قرآن حکیم کی تلاوت سے دور، ذکر اذکار سے دور، اللہ کے عبادت سے غافل، اور سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی میں، پورے سال میں ہمارے لیے صرف اس ایک مہینے کے اندر یہ عبادت کرنا ہے، اس ایک مہینے میں ہی اللہ کی یاد آتی ہے، اس ایک مہینے میں ہی مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے، اس ایک مہینے میں ہی قرآن کھولے جاتے ہیں، اور باقی مہینوں میں، باقی ایام میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اور قرآن حکیم کو پورا سال کھول کر بھی نہیں دیکھتے، پورا سال اس کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرض کی ہے کہ ہم ایمان والے، ہم مسلمان مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، جیسا کہ سورہ حجر کی آخری آیت
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو موت کے آنے تک. موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. یعنی کیا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت صرف ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے. اللہ کی عبادت صرف اور صرف رمضان تک کے لیے نہیں ہے. اللہ کی عبادت پوری زندگی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کی جو تخلیق کی ہے سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کی تخلیق کیوں کی ہے؟ جن اور انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد، بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ اس اللہ کی عبادت کرنا، اس خالق کی، اس مالک کی عبادت کرنا. میرے دوستو، اس اللہ کا ہم پر یہ حق ہے، اس اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اپنے اس اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اس خالق کا، اس مالک کا وہ حق ہم پر کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے، ایک ایک چیز کا وہ مالک ہے. میرے بھائیو، ہمارا کچھ بھی نہیں. یہ زمینیں کہ جن کے اوپر تم رہ رہے ہو، یہ زمینیں کہ جن کے اوپر تم اپنے گھر بناتے ہو، یہ زمینیں کہ جن کے اوپر تم بھاگے پھرتے ہو، یہ زمینیں جن میں سے تم کھیتیاں اگاتے ہو، یہ زمینیں جن میں سے تم پانی نکالتے ہو، یہ زمینیں کہ جن کے اوپر تم اپنی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہو، یہ زمینیں کہ جن کے اوپر تم اپنی تجارتیں کرتے ہو، یہ زمینیں کہ جس کے اوپر تم بہت سے اپنے کام کاج کرتے ہو، یہ زمینیں تیری اور میری نہیں ہیں، یہ زمینیں اس خالق کے، اس مالک کے ہیں. جس کی زمین پر رہتے ہو، جس کی زمین پر چلتے ہو، جس کی زمین پر سوتے ہو، جس کی زمین سے کھانے کو نکالتے ہو، جس کی زمین سے پینے کو نکالتے ہو، جس کی زمین سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو، اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ یہ گردنیں مرتے دم تک اس کے لیے جھکتی رہیں، مرتے دم تک ہم اس کی عبادت کرتے رہیں. میرے دوست، میرے عزیز، وہ اللہ کہ جس کے احسانات کو اور جس کی نعمتوں کو اگر تم گننے لگ جاؤ تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، تو اللہ کی نعمتوں کو اے انسان تو گن نہیں سکتا، تو گن نہیں سکتا. ہم کیا تھے میرے دوستو، میرے عزیزوں، ہم کیا تھے؟ اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں جس طرح بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم کیا تھے؟ اللہ اکبر. انسان کو تخلیق کیا گیا ہے کس سے؟ خلق الانسان من نطفہ. انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ نطفے سے. یہ نطفہ کہ جو ماں کے رحم میں جا کر پڑا، عورت اور مرد کا نطفہ، عورت اور مرد کا یہ پانی، دونوں کا پانی ماں کے رحم میں جا کر جمع ہوا، اکٹھا ہوا، اور پھر وہاں پر اس خالق نے، اس مالک نے اس نطفے کو یہ تخلیق کر دیا ہے، یہ انسان بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اس نطفے کو، پانی کے قطرے کو، کہ جب وہ پانی کا قطرہ ہمارے جسم سے نکل آتا ہے، وہ پانی کا قطرہ جب عورت اور مرد کی شرمگاہ سے نکلتا ہے تو ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ قطرے جب ہمارے کپڑوں پر لگتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو دھونے لگ جاتے ہیں، اس نطفے سے، اس نطفے کو دھونے لگ جاتے ہیں، اور ہم اس سے ایک راحت بھی محسوس کرتے ہیں، اس نطفے سے ایک راحت بھی محسوس کرتے ہیں. اسی نطفے کی پیداوار ہے یہ انسان. دیکھو تو صحیح کس طریقے سے، اللہ اکبر. یہ نطفہ سے علاقہ، علاقہ سے مضغہ، اس خالق نے ماں کے رحم میں اس کو تخلیق کیا. نطفہ خون میں بدلتا ہے، خون گوشت کے اندر تبدیل ہوتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے پھر وہ خالق، وہ مالک ماں کے رحم کے اندر آنکھیں بنا دیتا ہے، یہ ناک بنا دیتا ہے، یہ کان بنا دیتا ہے، یہ ہاتھ بازو بنا دیتا ہے، ہاتھوں کی یہ انگلیاں بنا دیتا ہے، پور کو بنا دیتا ہے، پھر منہ کے اندر کے اعضاء بنا دیتا ہے، منہ کے اندر تمہاری یہ زبان رکھ دیتا ہے، منہ کے اندر تمہارے حلق کو بنا دیتا ہے، تمہارے یہ ناک کی کتنی زبردست تخلیق کرتا ہے، کانوں کا تخلیق کرنا، کانوں کے اندر سوراخ ہونا، اور پھر تمہارے جسم کے اندر کے سسٹم کو کیسے بناتا ہے. معدہ بنتا ہے، گردے بنتے ہیں،
फेफड़े बनते हैं, दिल बनता है, दिमाग बनता है, अंतड़ियां बनती हैं, वेन शरियाने बनती हैं। सुभान अल्लाह, ये सब कुछ वो अल्लाह एक नुतफे से तख्लीक कर देता है। और फिर वहां पर माँ के रहम में, जहां पर रहने की जगह इंतहाई तंग है मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने उस खालिक के, कुर्बान जाए अपने उस मालिक के, क्या हमारा रब, हमारा खालिक और हमारा मालिक वहां माँ के रहम के अंदर ही हमारे लिए 9 माह तक, और बात कुछ इससे कम या बात इससे कुछ थोड़े दिन ज्यादा ऊपर, वहां पर माँ के रहम में इसको खिलाता है, इसको पिलाता है, इसकी जिंदगी की सांसें वहां पर बहार रखता है। वो कौन है मेरे दोस्तों? वो अल्लाह है, जिसने माँ के रहम में तुझे खिलाया, माँ के रहम में तुझको पिलाया, माँ के रहम में तुझे परवरिश किया, माँ के रहम में तुझे ये जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त जरा सुनते जाना इस बात को, जरा तवज्जो करना और ध्यान करना इस बात के अंदर, मेरी इस बात के अंदर जरा देखना, जरा ध्यान करना। क्या वो रब इसी लायक है कि सिर्फ 1 महीना उसको पहचाना जाए? क्या वो रब, वो हमारा रब कि जिसने हमें माँ के रहम में तख्लीक किया है, माँ के रहम में हमारी जिंदगी को उसने बहार रखा है, माँ के रहम में हमारी जरूरतों को पूरा किया है। तू कुछ नहीं जानता था, तू सवाल करना नहीं जानता था, तू मांग नहीं सकता था, तुझे क्या पता था माँ के पेट के अंदर तुझे किस चीज का इल्म था? तू बोल के बाहर वालों को बता नहीं सकता था कि माँ मुझे तेरे पेट के अंदर भूख लगी है, माँ मुझे तेरे पेट के अंदर प्यास लगी है, माँ मैं तेरे पेट के अंदर किसी तकलीफ में हूँ। कोई नहीं जानता था। रब्बे काबा की कसम है, माँ के रहम में अगर कोई देखने वाला था तो वो सिर्फ अल्लाह था, वो सिर्फ अल्लाह था। तू वहां था, तू बोल नहीं सकता था, तू मांग नहीं सकता था, तू सवाल नहीं कर सकता था, तू अपनी जरूरत किसी के सामने नहीं रख सकता था। वहां पर तेरी जरूरतें बगैर मांगे अगर कोई पूरा करता रहा है तो वो अल्लाह पूरा करता रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब उस अल्लाह का हम पर यह हक नहीं है कि मरते दम तक हम उसकी इबादत करते रहें? क्या उस अल्लाह का हम पर यह हक नहीं है? मेरे दोस्तों, सब का हम पर यही हक है। लेकिन वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, लोगों, अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की कि जिस तरह उस अल्लाह की कदर करने का हक था। हमें अल्लाह ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर जरा मेरे दोस्त और मेरे साथी और मेरे प्यारे भाई, जरा देख, उस खालिक ने फिर जब तुझे माँ के पेट से निकाला, जब उसने तुझे माँ के पेट से निकाला, किसने निकाला? उस अल्लाह ने निकाला। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। अल्लाह अकबर। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। क्या फरमाया रब्बे कायनात ने? फरमाया वो अल्लाह ही है कि जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। उस रब ने, तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे खालिक ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला। ला तालमूना शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें कुछ पता नहीं था। बताओ, पहले दिन के बच्चे को हम सबने देखा है। पहले दिन का बच्चा कुछ जानता है सवाए रोने के? सवाए रोने के ना वो बोलना जानता है, ना वो चलना जानता है, ना वो अल्लाह की कसम दुनिया जहान का कोई इल्म उसके पास कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिर्फ रोता है। और ये रोना भी सिखाने वाला अल्लाह है। ये रोने वाला मामला भी जो है ये उस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह उसको सिखाता है कि रो, तू बोल के अपनी जरूरत को इनसे पूरा नहीं करवा सकता। अभी हिकमत के तौर पर तेरी जुबान अपनी ख्वाहिशात, अपनी जरूरियात को इनके सामने नहीं रख सकती। अभी तू रोएगा और तेरे रोने को मैं तेरी माँ को समझा दूंगा कि तू अपनी माँ से क्या मांगता है, कि तू अपनी माँ से क्या मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर उसने तेरे लिए माँ की छाती से चश्मों को जारी किया है। वो दूध किसने जारी किया है? उस अल्लाह ने, उस खालिक ने, उस मालिक ने। कोई दुनिया की ताकत ऐसी है कि जो माँ की छाती से तेरे पीने के लिए वो दूध जो है जारी कर सकता, जो अल्लाह ने किया है?
اور جیسی اس بچے کو ضرورت ہے جس دودھ کی، سبحان اللہ، ویسا دودھ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی اور وہ ڈبوں والا دودھ پلا دیتی ہیں، اللہ کی قسم آج کی طب بھی یہ بات کہتی ہے، آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ جس بچے نے 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور جس نے ڈبے والا دودھ پیا ہے، ان دونوں کی طاقت، ان دونوں کی قوت، ان دونوں کی دماغی صلاحیت، ان دونوں کے اندر جو پاور کا فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے۔ جو ماں کا دودھ پی کر پلا بڑا ہے، جس نے 2 سال ماں کا دودھ پیا ہے، اور دوسری طرف ڈبے کے دودھ پینے والے، ان دونوں کے اندر صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ وہ دودھ جو ماں کی چھاتی سے جاری ہوا، ایسا دودھ کوئی بھی بچے کو مہیا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے بنائی ہیں تمہاری میرے بھائی آنکھیں، اس نے بنائی ہیں آنکھوں کو نور، آنکھوں کو روشنی کس نے دی؟ اس اللہ نے۔ یہ سماعت کس نے دی ہے؟ تم اس وقت سن رہے ہو، یہ سننے کی طاقت تمہیں دینے والا اللہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم سے یہ سننے کی صلاحیت وہ اللہ چھین لے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں یہ سننے کی صلاحیت نہیں دے سکتی ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں اور وہ تمہیں یہ سننے کی صلاحیت دینا چاہے تو وہ تمہیں سننے کی صلاحیت نہیں دے سکتے ہیں۔ اس اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، تمہاری آنکھوں کے نور کو اگر وہ مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت، بطور سبق، خالق نے بہت سے نابینوں کو پیدا کیا ہے، بہت سے بہرے ہیں ان بہروں کو پیدا کیا ہے، بہت سے گونگے ہیں کہ جن گونگوں کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے، بہت سے لنگڑے ہیں کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ سارے کیوں ہیں؟ تمہیں دکھانے کے لیے کہ اللہ نے تم پر اپنے کتنے احسانات کیے ہیں، کہ خالق نے تم پر کتنے انعامات کیے ہیں۔ اب یقین جانے، مجھے یہ 2-3 دن ہوئے ہیں حرم میں آئے ہوئے، قصیم سے میرا تعلق ہے، تو میں وہاں پر، آپ جانتے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ معذور لوگوں کو دیکھ کر وہاں پر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کتنے معذور لوگ جو ہیں وہ حرم میں عبادت کے لیے آئے ہوئے محتاج ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہیں، لوگ ان کی کرسیوں کو، ان کا کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، وہ ان کو دھکیل کر مسجد میں لے کر آتا ہے۔ کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، جو ہے کچھ ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے کہ وہ چل سکیں۔ یہ معذور جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے، اس خالق نے تمہیں دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیے ہیں، بولنے کو زبان دی ہے، چلنے کو قدم دیے ہیں، سوچنے کو دماغ دیا ہے، دھڑکنے کو دل دیا ہے۔ یہ اللہ کے تجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، یہ اس خالق کے، اس مالک کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسان کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس رب کی کتنی تم پر نعمتیں ہیں، کتنے تم پر احسانات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جس رب کے اتنے احسانات ہیں، کیا اس اللہ کا، میرا یہ اب سوال ہے اپنے آپ سے، آپ سے، سب انسانوں سے، سب مسلمانوں سے، کیا وہ اللہ ہم پر یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اپنے اس اللہ کی عبادت کریں؟ کیا اس اللہ کا ہم پر یہ حق نہیں ہے کہ ہم ہر دم اس کی تسبیح کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اپنی گردنوں کو اس کے سامنے جھکاتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کے کلام کو پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اور عبادت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں؟ کیا اس کا ہم پر یہ حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور جب بھی کبھی کہیں کمپنیوں میں، شرکوں میں جا کر میں درس کرتا ہوں، میں ایک بات ان بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے وہاں قصیم میں بھی آپ کے بن لادن کا ایک خیمہ ہے اور بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر۔ میں ان سے بھی کئی بار یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو، آپ یہاں اپنی اس کمپنی میں ہوں یا اور کمپنیوں کے لوگ اپنی اپنی کمپنیوں میں کفیلوں سے اور جو بھی شرکا جات ہیں ان سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں، اور وہ تنخواہ آپ کو دیتے ہیں 1000، 1200،
1500, 2000, 2500, 3000 जो भी सैलरी किसी की होती है, ये आपको देते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। उसके एवज ये आपसे काम मांगते हैं, कहते हैं कि आपको 8 घंटे 10 घंटे आपको ये ड्यूटी करनी है, आपको ये काम करना है। ईमानदारी से बताओ, उस 800 के एवज, उस 1000 रियाल के एवज, उस 2000 रियाल के एवज जो आपकी ड्यूटी होती है, जो आपका काम होता है, वो 8, 10, 12 घंटे काम करते हो कि नहीं करते हो? वो काम करते हो कि नहीं करते? आपके ड्यूटी टाइमिंग सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे, किसी भी टाइम आपका कफील, आपका मुदीर, आपका इंजीनियर, आपका मुहंदिस आपकी ड्यूटी जिस टाइम में लगाएगा, आप उसी टाइम हाजिर बाश, अटेंशन, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी तैयार है, 3 बजे साइट पर जाएगी, 3 बजे गाड़ी निकल जाएगी, लिहाजा अपने कमरे से 3 बजे से पहले निकल आना। मैं तो वहां देखता हूं 3 बजे से पहले ही लोग लाइनें बनाकर खड़े होते हैं, 3 बजे से पहले ही लोग लाइनें बनाकर खड़े होते हैं। और मैं तो बहुत से लोगों को ये भी देखता हूँ, नाश्ता सैंडविच अपने हाथों में पकड़ा होता है, चलते चलते ही नाश्ता कर लेंगे, ड्यूटी से कहीं लेट ना हो जाएं, काम से लेट ना हो जाएं। क्या होगा? मेरी दिहाड़ी कट जाएगी। क्या होगा? कफील नाराज हो सकता है। क्या होगा? मुदीर नाराज हो सकता है। क्या हो सकता है? मेरे दुनियावी मामलात खराब हो सकते हैं। और मेरे दोस्त और मेरे अजीज जिनसे 1000 लेता है, उनकी ड्यूटी करना, उनके हुक्म को मानना तो अपने लिए कितना अहम समझता है, कितना जरूरी समझता है, उसके लिए कितना होशियार है, कितना चालाक है, कितना मेहनती है, कितना जबरदस्त हार्ड वर्कर है। और जिसके एहसानात सुबह भी तुझ पर जारी, दोपहर भी तुझ पर जारी, शाम भी तुझ पर जारी, रात भी तुझ पर जारी, लैलो नहार जिसके एहसानात तुझ पर जारी हैं, उसके लिए दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आकर नमाज अदा नहीं कर सकता यारो, और मेरे यारो और मेरे दोस्तों, उसकी कलाम को उठाकर खोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, जरा बता, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री और अल्लाह ताला के साथ बेवफाई नहीं, गद्दारी नहीं, तो और फिर क्या है ये? अल्लाह अकबर। कोई एक लम्हा मुझे आप ऐसा बताएं कि जिस लम्हे में अल्लाह ताला का आप पर एहसान ना हो। कोई एक लम्हा मुझे आप ऐसा बता सकते हैं अपनी जिंदगी में? है कोई एक लम्हा मुझे बताए, रब्बे काबा की कसम है, अगर अल्लाह का एहसान ना हो तो तेरी ये आंखें देख नहीं सकती, अगर अल्लाह का एहसान ना हो तो ये जुबान हिल नहीं सकती, अगर अल्लाह का एहसान ना हो तो तेरे जिस्म के अंदर ये खून गर्दिश नहीं कर सकता, अल्लाह का एहसान ना हो तो अल्लाह की कसम तेरा दिमाग सोचने से कासिर हो जाए, कासिर हो जाए। मेरे एक अजीज, मेरे एक दोस्त हैं बुरेदा में, उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हो, विजिट पर आए हुए थे बुरेदा में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा जी अंदर इनके फेफड़ों में अब पानी और खून मिक्स हो गया है। मैं कहता हूं यारो देखो अल्लाह का निजाम, देखो उस खालिक का निजाम देखो, और तुम पानी पीते नहीं, पूरे दिन में तुम कितनी बार पानी पीते हो, कितनी दफा तुम पानी घटाघट पी जाते हो, लेकिन पानी की जो राह है अल्लाह ने जो तेरे अंदर मुकर्रर कर रखी है उधर ही जाती है, खून में मिक्स नहीं होने देता, खून में मिक्स नहीं होने देता। तेरे जिस्म के अंदर खून अलग, पानी अलग, और सारे मामलात तेरे जिस्म के अंदर के, और ये इनामात हर वक्त अल्लाह के जारी और सारी है, हमारे ऊपर के नहीं है। तू सो गया है, और ये नींद भी अल्लाह का एहसान है। नींद के अंदर तेरी जिंदगी बरकरार रहे, तेरे सोने के दौरान तेरी जिंदगी की बका रहे, नींद के अंदर तेरी हिफाजत करने वाला, नींद में तेरी सांसों को बहाल रखने वाला, नींद में तेरी करवटों को बदलवाने वाला कौन है? और नींद में करवटें बदलते हो, और नींद में हो तो पता भी नहीं होता उसका क्या ख्याल है। और किसी की नींद कच्ची पक्की हो तो वो करवट बदलते हुए आंख खुल जाती है, वरना अक्सर यही होता है, सोया दाएं था, उठा तो बाएं था, पता ही नहीं लगा किस टाइम इसने अपनी करवट को बदला है। और नींद में तुम्हारी करवटों को बदलने वाला कौन है? वो अल्लाह है, वो रब है,
وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اب ان باتوں کو سننے کے بعد واللہ اگر ہم یہ باتیں شروع کر لیں, اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جائیں, جو میں نے پہلے بات کی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. لہذا میرے دوست اور میرے عزیز, میرے بھائی, اشارتاً جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں اس کو سمجھیے. اس کو سمجھنے کے بعد اپنے رب کا اپنے آپ پر حق سمجھیے کہ اس اللہ کا آپ پر اور ہم پر حق کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. اللہ کے ساتھ تعلق صرف اور صرف رمضان میں نہیں, ہمارے رب کے ساتھ تعلق صرف ان خاص ایام میں نہیں, بلکہ ہماری پوری زندگی میرے دوستوں اور عزیزوں اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے. اور ایک اور بات میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں, اور دیکھو تو صحیح, اس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دے کر, اس اللہ نے یہ سارے احسانات کر کے آپ سے ہم سے ڈیمانڈ کتنی کی ہے, آپ سے ہم سے اس نے مانگا کتنا ہے, آپ سے ہم سے اس نے کتنی چیزیں مانگی ہیں. اس نے کیا کہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, عبادت کتنی کرنی ہے. یہ کہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم قیام میں کھڑے رہنا. کیا اس نے تمہیں اور ہمیں یہ کہا ہے میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں, میں تمہیں پینے کو دیتا ہوں, میں تمہیں پہننے کو دیتا ہوں, دیکھنے کو میں نے آنکھیں دی ہیں, سننے کو کان میں نے دیے ہیں, دھڑکنے کو دل دیے ہیں, چلنے کو قدم دیے ہیں, کام کرنے کو ہاتھ دیے ہیں, تجھے طاقت قوت جوانی میں نے تجھ کو یہ سب کچھ دیا ہے. لہذا اس کے شکر میں اب تجھے یہ کرنا ہے کہ صبح تو مسجد میں آ جا اور جناب کو 4-5 گھنٹے تم میری عبادت میں لگا رہے. یہ اس نے کہا ہے؟ نہیں نہیں واللہ نہیں, نہیں یہ نہیں کہا اس نے, یہ نہیں کہا. کتنا مانگا ہے, عبادت کتنی کرنے کو کہا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز میں سے کیا فرض کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. ہاں اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو, یعنی اگر تو نفلی نماز پڑھ لے تو. اللہ اکبر. کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی روزوں میں سے رمضان میں سے روزوں میں سے اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر مہینے کے, سال میں 1 مہینے کے روزے اللہ نے تجھ پر فرض کیے ہیں. صرف 1 مہینے کے روزے رکھ لے, وہ کبھی 29 ہوتے ہیں کبھی 30 ہوتے ہیں. ہاں اگر تو نفلی رکھ لے تو تیری مرضی ہے, اگر اس پر زیادہ کر لے تیری مرضی ہے. اللہ اکبر. اور کیا ہے مجھ پر؟ فرمایا تجھ پر زکوٰۃ ہے, اور وہ بھی پورے سال میں جب تیرا مال نصاب کو پہنچ جائے, اور نصاب کو پہنچنے کے بعد 2.5% تیرے مال میں سے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکالنا ہے. ہاں اگر تو اس پر زیادہ کر دے تو. اور اسی طرح ایک روایت میں حج کے حوالے سے پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے, پوری زندگی میں, ہر سال نہیں, پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لینا. ہاں اگر کبھی نفلی حج بھی اگر تو کرتا رہے تو تیری مرضی ہے, یعنی 1 سال تو نے حج کیا, دوسرے سال پہلے سال کیا فرضی حج ہے, دوسرے تیسرے سالوں میں آئے گا تو وہ تیرے نفلی حج ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تجھ پر عبادت ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. عقیدہ توحید کے بعد وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ جو عبادت بتائی ہے اس سے نہ کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا, نہ اس سے کم کروں گا اور نہ اس سے زیادہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو سچ بولتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. دیکھے تو صحیح, اس خالق نے, اس مالک نے یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد, یہ سارے احسانات کرنے کے بعد عبادت کتنی کا تقاضا کیا ہے تجھ سے اور مجھ سے. کتنا اس نے کہا ہے کرنے کو؟ اس نے کہا ہے پورے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ تو نے مسجد میں آ کر میری عبادت کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اور وہ 24 گھنٹوں میں اس کی ذرا ٹائمنگ کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے, اس کی ٹائمنگ کتنی بنتی ہے. صبح فجر کے وقت میں میرے بندے آدھا الصلاۃ خیر من النوم, اپنی نیند کو چھوڑ کے, اپنے بستر کو چھوڑ کے, اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے سکون کو چھوڑ کے میرے گھر میں آ جا,
میرے گھر میں آ جا. کتنی دیر کے لیے اور کتنی عبادت کے لیے؟ صرف 2 رکعت سنت کے لیے اور 2 فرض نماز کے لیے. ٹوٹل اس کا ٹائم اگر آپ کیلکولیٹ کریں 15 منٹ بن جائے گا یا 20 منٹ بن جائے گا. اس رب نے، اس خالق نے ہم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں فجر کے وقت میں صرف اتنے سے وقت کے لیے بلایا. عبادت کی تم نے فرض نماز پڑھ لی، تو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں ظہر تک چھٹی دے دی ہے. ظہر تک اب تمہیں اس فرض عبادت سے چھٹی ہے. جاؤ اپنے کام کرو، جاؤ اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کرو، جاؤ اپنے دنیا کے معاملات دیکھو، جاؤ کھیتی باڑی کرو، جاؤ تجارت کرو، جاؤ نوکری کرو، جاؤ اپنے کام کاج کرو. لیکن جب دوبارہ میرے گھر سے تجھ کو بلایا جائے گا، ظہر کے وقت میں اذان دی جائے گی تو پھر میرے گھر کو چلے آنا. ظہر کی اذان ہو، اللہ کی طرف سے بلاوا ہو، تو ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے پھر 15-20 منٹ کے لیے صرف اللہ کے گھر میں آ جانا اور اللہ کی عبادت کر لینا. اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، جاؤ تمہیں پھر چھٹی ہے. عصر تک جا کر آرام کرنا ہے، آرام کر لو. کھانا ہے جا کر کھا لو، کام کاج کرنا ہے جا کر کام کاج کر لو. عصر تک تمہیں اللہ کی طرف سے چھٹی ہے. اور پھر اس کے بعد مغرب ہے، پھر عشاء ہے. میرے بھائیو دیکھو تو صحیح، ان ساری نمازوں کے ٹائم کو ذرا کیلکولیٹ کر کے تو دیکھو. فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، ان ساری نمازوں میں ٹوٹل 1.25 گھنٹہ لگتا ہے اگر طریقے سے اور سکون سے نماز کو پڑھا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے رب نے اپنے احسانات کے بدلے میں، اپنے احسانات تم پر ہم پر کرنے کے بعد عبادت میں ہم سے جو فرض نماز مانگی ہے، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.25 گھنٹہ اپنی عبادت کے لیے مانگا ہے. اپنی عبادت کے لیے کتنا مانگا ہے؟ صرف 1.25 گھنٹہ مانگا ہے. تو مجھے ذرا بتائیں، اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، اللہ کا دیا ہوا پہن کے، اللہ کی زمینوں پر رہ کے، اللہ کی زمینوں پہ گھر بنا کے، اللہ کی زمینوں پر بستر لگا کے، اللہ کی زمینوں پر تجارتی سینٹر بنا کے، اللہ کی زمینوں سے کھیتیاں اگا کے، اللہ کی زمینوں سے پانی نکال کے، اللہ کی کائنات سے یہ سارے فائدے اٹھا کر، کیا بندہ یہ 1.25 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ اور کیا بندہ یہ 1.25 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ جو میں نے پہلے مثال دی، کفیلوں سے 1000 ریال لے کے. ہمارے وہاں بریدہ میں ایک کمپنی ہے وہ نظافے کی، اور وہ بلدیہ نے ان کو ٹھیکہ دے رکھا ہے، اور اس کمپنی نے جو بندے ہائر کیے ہیں ان کی تنخواہ صرف 400 ریال ہے. صرف کتنی ہے؟ 400 ریال. 400 ریال تنخواہ پر وہ آئے ہیں بیچارے. ان میں سے کچھ ہمارے درسوں میں آتے ہیں. صرف 400 ریال تنخواہ، کچھ اوور ٹائم وغیرہ ڈال کے 100، 150، 250، 300 کچھ بن گیا. اب اتنی سی تنخواہ پر، اور آپ جانتے ہیں نظافہ والوں کا کام کب شروع ہو جاتا ہے؟ ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہو جاتی ہے؟ سحری کے وقت ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. سحری کے وقت گاڑیاں لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. سڑکوں کی صفائی، یہ بلدیہ کا کام، یہ صفائی کا کام سحری کے وقت سے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں. 400 ریال کے 500 ریال کے 1000 ریال کے. میرے دوستو اتنی محنت، اتنی کوشش، اور اس رب کے لیے میرے دوستو 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ بھی نہیں ہے. اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے 1.25 گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے. اللہ اکبر، وما قدر اللہ حق قدر. ہم نے اپنے اس اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. میرے دوستو ہم نے اس طرح قدر نہیں کی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے علاوہ دیگر عبادات. اور مجھے ایک اور بات یاد آئی یہاں، یہ ابھی عمرے کا سیزن تھا رمضان میں، تو مختلف شہروں سے بسیں آتی ہیں یہاں عمرہ کرنے کے لیے. پورے سعودی عرب میں سے دور دور علاقوں سے بسیں آتی ہیں، لوگوں کو لے کر آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. میں کچھ ڈرائیورز ہیں بریدہ میں جو ہمارے پاس آتے جاتے بھی ہیں کبھی کبھی، جب وقت ملے ان کو سنیے گا، ذرا توجہ کیجئے گا. اس دنیا کے لیے اور مال کے لیے انسان کتنا حریص اور کتنا محنتی ہے. اللہ اکبر. مسجد میں بیٹھی اللہ کے گھر میں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 6 دن نہیں سوتے، 6 دن نہیں سوتے.
کتنے دن؟ 6 دن تک لگاتار گاڑیاں چلاتے ہیں رمضان میں، خاص کر کیونکہ رمضان سیزن ہوتا ہے اور ہر ٹرپ کے ان کو پیسے ملتے ہیں. اور نے کہا اللہ کے بندو 6 دن تک کیسے جاگتے ہو؟ اور کہتے گولیاں کھاتے ہیں جاگنے والے گولیاں ملتی ہیں. اور آپ یقین جانے اتنی موٹی آنکھیں ہو جاتی ہیں سوج کر ان کی نیند کی وجہ سے، لیکن جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگتے ہیں 6 دن تک نہ سونا. 6 دن کے لیے، مال کے لیے جو جاگ کر صبح بھی شام بھی یوں محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں اور بھاگ رہے، دوڑ رہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر نیند غالب آ جاتی ہے، اور ایسی غالب آتی ہے کہ نیند پکی ہو جاتی ہے، پھر نیند پکی ہو جاتی ہے اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. کس حالت میں؟ اس دنیا کے لیے بھاگتے ہوئے اور دین سے بالکل فارغ، دین سے بالکل دور. اللہ کی عبادات کے لیے معمولی سی بھی محنت اور کوشش نظر نہیں آتی ہے. لہذا میرے دوستو اپنے رب کے اس حق کو پہچانیے. یہ حق ہمارے اوپر رمضان کے بعد بھی ہے. اور رمضان میں نمازیں پڑھنے والوں، نماز میں مسجدوں کو آباد کرنے والوں، ان کو جاؤ، ان کو یہ پیغام دو کہ اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں مرتے دم تک آتے رہو، مرتے دم تک اللہ کے گھروں کو آباد رکھو. اللہ اکبر. رمضان ہے، روزے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ پورا سال روزے رکھو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری زندگی روزہ، ہر روز تمہارا روزہ ہوگا، نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، یہ بھی نہیں. پوری زندگی میں، پورے سال میں 1 مہینے کے لیے، پورے سال میں صرف 1 مہینے کے لیے. اور وہ بھی کتنے ہیں؟ 29 یا 30. اور 30 تو کبھی کبھی آتا ہے اللہ تعالیٰ شفقت فرما کے 29 ہی زیادہ طور پر کر دیتا ہے. زیادہ طور پر 29 ہی کر، اور 29 کر کے الحمدللہ ثواب کتنا دیتا ہے؟ ثواب پورے 30 کا ہی دیتا ہے. روزے تم 29 رکھو گے لیکن تمہارے اجر میں، تمہارے ثواب میں معمولی سی بھی کمی نہیں کرتا. اللہ تیرے کتنے ہم پر یہ احسانات ہیں، کتنے تیرے ہم پر احسانات ہیں. اور نماز کے حوالے سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، واللہ فی البدی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں میں. مجھے شیخ صاحب نے کل ہی فون کر کے موضوع دیا تھا آپ اس پر بات کریں، تو دل میں جو باتیں آ رہی ہیں بغیر ترتیب کے بھی اگر کوئی آ رہی ہیں تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے احسان کی بات ایک اور مجھے یاد آئی. دیکھو رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لو اور صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ لو. عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لو اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لو. رات 6 گھنٹے کی ہے، 7 گھنٹے کی ہے، جتنے بھی گھنٹے کی سوئے رہے تم، لیکن یہ 2 نمازیں تم نے با جماعت پڑھی ہیں. رب کائنات پوری رات قیام کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرما دیتا ہے. پوری رات اگر تم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے، آدھی رات قیام کرنے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد تم فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتے ہو، باقی آدھی رات کا بھی قیام کرنے کا ثواب تمہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس رب کے کتنے احسان ہیں، اس رب کی کتنی مہربانیاں ہیں. عبادت تھوڑی کرتے ہو اور اجر زیادہ دے دیتا ہے. اللہ اکبر. من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالها. اللہ تعالیٰ نیکی کا کم از کم بدلہ کتنا دے دیتا ہے؟ 10 گنا کم از کم. اور جب بڑھاتا ہے تو 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہے. اور بعض نیکیوں کا تو اجر ہی کوئی نہیں ہے، اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. اس کا حساب کتاب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اس کا حساب کتاب کوئی بھی نہیں جانتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے اور اس کی جزا اور بدلہ بھی میں ہی دوں گا. لکھنے والے قلم، دنیا کے لکھنے والے اس کو لکھ ہی نہیں سکتے کہ جو اجر اس خالق نے، اس مالک نے دینا ہے. یارو اس رب سے دوری، یہ رحمتیں کرنے والا، یہ احسانات کرنے والا، یہ انعامات کرنے والا، یہ ہمارے اوپر اتنا مہربان رب، اس سے دور ہونا نہیں میرے دوستو. اس رب سے کبھی دور نہ ہو، اس رب سے کبھی دور نہ جو تم پر اتنے احسانات کرتا ہے، جو تم پر اتنے انعامات کرتا ہے. میرے بھائیو اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. کبھی نمازوں کو مت چھوڑو، کبھی نمازوں سے دور نہ ہو. اللہ اکبر. رمضان صرف 1 مہینہ تم روزے رکھ لو،
اور شوال کے 6 روزے اگر تم رکھ لیتے ہو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ جس کسی نے رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے، ان 6 روزوں کی وجہ سے کان کصیام الدہر، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ. ہے پورا سال، یعنی 30 روزے رمضان کے، 6 روزے یہ ہو گئے سال کے تمہارے 360-65 دن یا 355 دن اسلامی اعتبار سے. اگر تم کیلکولیٹ کرتے ہو ضرب 10 کا جو فارمولہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے اعتبار سے تم نے اگر 36 روزے رکھے ہیں اور تم نے 35 بھی رکھے ہیں، ثواب 36 کا ہے. ضرب 2 تو 360 بنتا ہے. اس کا مطلب جو بندہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے، الحمدللہ اللہ کے ثواب لکھا جائے گا. پورا سال ہی روزوں سے گزارا ہے اس نے، پورا سال اس نے روزوں سے گزارا ہے. لہذا عبادت کتنی؟ رمضان کے روزے. پھر اس کے بعد آ جاؤ، زکوٰۃ اس نے ہم پر فرض کی. زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ پہلی بات تو نصاب کو پہنچے تو. سونا ہے 7.5 تولے، چاندی ہے 52.5 تولے، اور پھر مال کا جو اعتبار ہے اس میں فقہاء نے اختلاف کیا. بعض کہتے ہیں 52.5 تولے جو چاندی کا ہے اس حساب سے اگر تمہارے پاس مال جمع ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور بعض نے کہا نہیں، سونے کا اعتبار کیا جائے گا. 7.5 تولے سونے کے برابر اگر تمہارے پاس مال جمع ہے، اس پر 1 سال ہو جائے، اس پر 1 سال ہو جائے تمہارے مال کو جمع. تمہاری چاندی، تمہارا سونا، تمہارا مال، اگر اس کو تمہارے پاس جمع 1 سال ہو جائے، اور مویشی جو ہیں، دوسرا مال جو ہے، اس کے بعد نصاب جو ہو پورا ہو تو پھر تم پر زکوٰۃ ہے، وگرنہ تھوڑے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر زکوٰۃ بھی کتنی رکھی ہے؟ صرف 2.5% زکوٰۃ اس نے تم سے مانگی ہے، صرف 2.5%. یعنی 100 روپے میں سے تم سے اس نے جو مانگا ہے وہ صرف 2.5 روپے مانگا ہے، صرف 2.5% تم سے زکوٰۃ مانگی ہے. تم سے سارا مال نہیں مانگا، آدھا مال نہیں مانگا ہے. اور اسی طرح میرے دوستو، پوری زندگی کے اندر تمہیں کہا کہ صرف 1 دفعہ حج کر لو، پوری زندگی میں صرف 1 دفعہ حج کر لو. اب یہ عبادات ہیں، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کا اعلان ہے، آپ کے لیے جنت کا اعلان ہے. یعنی کہنے کا مقصد، آپ کو سمجھانے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد کہ اللہ کے بندو، اس اللہ نے، اس خالق نے، مالک نے اپنے احسانات کرنے کے بعد تم سے، ہم سے مانگا کتنا ہے، تم سے، ہم سے عبادت کرنے کے لیے کتنا کہا ہے. کیا وہ ہماری طاقت سے، ہماری قوت سے باہر ہے؟ اور کیا ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، لیکن نہیں پڑھتے لوگ. دیکھ لیجئے آپ، کتنی دنیا جو نماز نہیں پڑھتی، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر سے دور ہیں. رمضان میں اللہ کے گھر آ جائیں گے، رمضان میں اللہ کے گھر کو آباد کر دیں گے، لیکن جو ہی رمضان جائے گا، عید کی رات ہی، جس کو چاند رات بولتے ہیں، چاند رات کو صاحب بہادر مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں. چاند رات کو ہی پورا مہینہ رمضان کا نمازیں پڑھتے رہے، پورا مہینہ رمضان کا مسجد کو آتے رہے. اور جی چاند نکل آیا ہے. اصل میں آپ نے وہ سن رکھا ہے نا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے. اور پھر جب چاند نکل آتا ہے تو وہ بھی نکل آتا ہے، اور وہ آ کر پھر اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے، پکڑتا ہے، کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا، تو کہاں مسجد میں جانے لگ گیا، ہم تو یار تھے، دوست تھے، تو کہاں اللہ کا دوست بننے نکلا، تیری اور میری دوستی تو بڑی پکی تھی، اس کو کچا مت کر، آپ پھر سے پکا کر، اور اللہ کے ساتھ دوستی پکی نہ کر، اللہ کے ساتھ دوستی اپنی کچی کر. اللہ تعالیٰ سے. شیخ صاحب ٹائم ہو گیا، لگتا ہے ٹائم ہو گیا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں گا. اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہیے. اپنے رب کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہو، اپنے خالق اور مالک سے کہ جس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اس کے دین سے، اس کی مسجد سے، اس کے قرآن سے، اس کے ذکر اذکار سے، اس کی عبادات سے کبھی غافل نہ ہو،
कभी गाफिल ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है, और तुम्हें मौत आए तो इस हालत में कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो। यानी मरते दम तक अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहना, मरते दम तक नमाजों से जुड़े रहना, मरते दम तक मस्जिद से जुड़े रहना, मरते दम तक अल्लाह के कुरान से जुड़े रहना, मरते दम तक अल्लाह को याद करते रहना। आखिरी बात मेरी सुन लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह को याद कर रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह इसरा में, जिसको आप बनी इसराइल भी कहते हैं, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। अल्लाह ताला क्या फरमाते? फरमाया सातों आसमान और ज़मीनें और ज़मीनों आसमान में जो कुछ है ये सब हर वक्त अल्लाह की हम्द व सना करने में लगे हुए हैं। कोई शय ऐसी नहीं, अल्लाह फरमाते हैं ज़मीनों आसमान में। सुने मेरी आखिरी बात, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं मेरे भाइयों, जरा सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह का कुरान है, फरमाया जमीन व आसमान खुद भी और जमीन व आसमान में जो कुछ है ये सब हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना, उसकी पाकी को, उसकी पाकीज़गी को, उसकी तारीफों को बयान कर रहे हैं। आसमान भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, जमीनें भी अल्लाह की इबादत में लगी हुई हैं, चांद भी अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, सूरज भी अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, सितारे भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, पहाड़ भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, दरख्त भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए, दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए, समंदरों के पानी, समंदर का कतरा कतरा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ, और रेगिस्तान और रेत के ज़र्रात भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए। मेरे भाइयों, कायनात की एक एक चीज अल्लाह की इबादत में लगी हुई है। आहद कीजिए मरते दम तक हम भी अपने रब की इबादत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम मरते दम तक उसको याद करने वाले, 5 वक्त की नमाज़ों को कायम करने वाले और उसके अलावा भी नफली नमाजें पढ़ने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, हमें अल्लाह ताला उन्हीं लोगों में से बना दे, उन्हीं लोगों में हमें अल्लाह शामिल फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे जनाब फ़ज़ीलतुल शेख अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। अल्लाह इनको इस बेहतर बयान पर जज़ाए खैर दे और सबको उसकी बंदगी इबादत में लगे रहने की तौफ़ीक दे। जो भी अमल करें उस पर हमेशगी करे तो अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा अमल बन जाता है। अल्लाह हमें उसी की बंदगी की तौफ़ीक दे। तो कल का जो प्रोग्राम है उसको ना भूलें, असर की नमाज़ पर इंशाअल्लाह रवानगी होगी। तो अल्लाह सबको अच्छे अमल करने, बदअमालियों से बचने की तौफ़ीक दे। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जिनका जितना ताउन है, अल्लाह सब की मसाई, मेहनत, कोशिश कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।